کہ رٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے یو نیڈ دی اونرشپ آف آل اسٹیک ہولڈرز، جس کے اندر انلکیلی ریسنٹلی ہمارا ایک بہت اہم اتحادی جو کراچی سے پاکستان کے عوام کا اور کراچی کے عوام کا مینڈیٹ لے کے آیا، یہ بہت وہ امپورٹنٹ بات آپ ڈسوسیٹ کر رہی ہوا، ہیں، کیونکہ میں یہی جاننا چاہوں گی کہ متحدہ قومی موومنٹ کے جاتے ہی یہ کیا ہونا شروع ہو گیا کراچی میں، کیونکہ انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اپنی پریس کانفرنس میں. آپ کوئی اور ورژن دے سکتے ہیں ضرور دیں، لیکن مجھے احسن صاحب کو شامل کریں. میں ان کے اس ورژن کو فریہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بلیم گیم کا وقت نہیں ہے. بلیم گیم میں جائیں گے تو اس کے بھیانک نتائج نکلیں گے، اس سے نکل کے ریالٹیز کو فیس کریں اور دیکھیں کہ اس کے کیا. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ ریالٹی پتہ چلے، تبھی پتہ چلے گا کہ آپ میں کیا ریالٹی ہے. احسن صاحب، میاں نواز شریف نے کہا کراچی میں ہونے والی ہلاکتوں پر حکومت پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، قوم کو بتایا جائے کہ سیکیورٹی ادارے کیوں کر غیر مؤثر ہیں، اور انہوں نے بڑا کلیئرلی اس کو ایڈریس کرنے کو کہا. آپ لوگوں کا کیا پلان ہے؟ ظاہر ہے کراچی پاکستان کا حصہ ہے. یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اگر ہماری محترم انفارمیشن منسٹر صاحبہ جو بات کر رہی تھیں، یہ حکومت ابھی کوئی نئی نویلی حکومت ہوتی، کوئی 6 مہینے ہوئے ہوتے، 3 مہینے ہوئے ہوتے، چلے سال بھی ہوا ہوتا، میں کہتا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی حکمت عملی بنانی ہے. ایک لفظ ہے جو صدر صاحب بھی بہت بولتے ہیں، اور ابھی وزیر اطلاعات صاحبہ نے بھی کہا سٹیک ہولڈر. مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی سٹیک ہولڈر اسٹریٹجی میں یہ قوم کا سٹیک بنا رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیجئے، چاہے اکانومی ہے، چاہے لا اینڈ آرڈر ہے، اب کراچی پاکستان کا دل ہے. یہ کوئی قبائلی علاقہ تو نہیں ہے نا، ٹرائبل ایریا نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کی ریٹ نہیں ہے، آپ کی وہاں پہ پینیٹریشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی لا نہیں ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں اور یہ عمل مسلسل وہاں پر چل رہا ہے. یہ آج نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ یہ عمل پچھلے سال بھی تھا، اس سے پچھلے سال بھی تھا، اور آج کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگز کے اندر جو ہلاکتیں ہو چکی ہیں وہ پچھلے سال پورے ملک میں دہشت گردی کے نتیجے میں جو لوگ سوسائڈ بامب سے مرے تھے اس سے زیادہ کراچی کے اندر مر چکے ہیں. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حکومت اتنی انسینسٹیو ہے کہ جب کراچی جیسے ایک شہر کے اندر پورے ملک کی دہشت گردی سے زیادہ ہلاکتیں پچھلے سال ہوئیں تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی حکمت عملی نہیں بنائی. حکومت انسینسٹیو ہے یا نہیں، میسج یہی جا رہا ہے. لیکن میں صرف ایک کمنٹ کر کے آپ بالکل ان کو انگیج کریں کہ حکومت اتنی ہی انسینسٹیو ہے جتنی دفعہ 2 دفعہ پی ایم ایل این کی حکومت رہی پاکستان میں، اور 2 دفعہ انہوں نے کراچی میں آپریشن کیا. یہ بات سنیں، مجھے یہ بتائیں آپ اب اس دور کے بھی حالات دکھائیں نا. اس دور میں کیا ہوتا رہا کہ ان کو مجبور ہو کے کراچی کے اندر فوج کا آپریشن کرنا پڑا. یہ وہی حالات ہے، وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہے. آپ کہہ دیں کہ آپ لوگوں سے حکومت نہیں ہو رہی، آپ نے فوج کو بلانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے فریحہ کہ اس وقت بھی 2 دفعہ 2/3 اکثریت ہوتے ہوئے بھی پاکستان مسلم لیگ نواز مجبور ہو کے ایسے شرپسند کا مقابلہ جائیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ کے اس وقت کنسرنز ہیں، جو اس شہر کے ساتھ جڑی بٹر ریالٹیز ہیں، وہ اس حکومت کے دور میں پیدا نہیں ہوئی ہیں. اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے. اس کے لیے ہمیں مل کے نہیں کہہ رہے صاحبہ کہ آپ لوگوں نے پیدا کیے ہیں، آپ کے دور میں پیدا ہوئی ہیں، آپ کریں کہ کیا؟ اس کے لیے میں نے صرف اتنی بات کی کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں. یہ ایک ہمیں پتا ہے کہ پرانا مسئلہ ہے. اب 3.5 سال میں اگر آپ ہمیں 3.5 سال کے بعد یہ بتائیں کہ ہم ابھی اس کا مطالعہ کریں گے، صدر صاحب لندن سے آئیں گے، وہاں پہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں نہ جانے کتنے لوگ وہاں پر بیچارے اس وقت رائٹ ناؤ ہلاکتیں ہو رہی ہیں وہاں پر. ابھی آپ 24 گھنٹے 48 گھنٹے بعد صدر صاحب جائیں گے. یہ تو جب سلسلہ شروع ہوا تھا اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا وہاں پہ. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں. صدر صاحب کی وہاں پریزنس یا ایبسنس میٹر نہیں کرتی، ٹھیک میٹر کرتی ہے کہ وہاں کا جو لوکل پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، جو وہاں کا لوکل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا اپریٹس ہے، سیکیورٹی اپریٹس ہے، وہ کس حد تک فنکشنل ہے. اگر وہاں گیپ ہے تو اس کو کیسے میں آپ کو ابھی پھر وہاں چاہوں گی کراچی میں بتا دوں گی ان لوگوں کے لیے کیا میٹر کرتا ہے. لیکن مجھے حاصل صاحب سے پوچھنے دیں کہ اس وقت اے این پی کے کیا اس کے اوپر کیا آپ لوگوں کا موقف ہے؟ پہلے مسلسل آپ لوگ بیانات دیتے رہے کراچی کے حالات پہ، اس وقت آپ نے کوئی خاص سٹانس نہیں لیا. ہمارا موقف بالکل واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بات ہوئی ہے تو احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی ہیں اور فردوس احمد صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، حکومت میں ہیں، ہمیں
ہر ایک پارٹی سے یہ توقع ہے، چاہے وہ حکومت میں ہے یا نہیں ہے، کہ ہمیں کوئی حل بتائیں، کیونکہ اس وقت بلیم گیم یا بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ 3 سال میں کیوں نہیں ہوا، یہ ہمیں حل چاہیے۔ ہماری عوامی نیشنل پارٹی کی سٹینڈ بالکل کریکٹ ہے اس بارے میں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو امن بحالی کمیٹی بنی، جس میں پیپلز پارٹی، MQM اور ANP واضح طور پر موجود تھے، وزیر اعلیٰ اور گورنر بھی تھے، اور ان میں طے پایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، بینرز نہیں لگائیں گے، جھنڈے غلط جگہوں پہ نہیں لگائیں گے۔ ابھی کی جو بات میں کر رہا ہوں کہ اگر یہ بات سامنے آ گئی کہ پولیس بے بس ہے، پولیس تو بے بس اس لیے ہے کہ 1992 اور 94 میں 160 پولیس والوں نے جب ایکشن لیا، اس میں سے 105 کو یکے بعد دیگرے قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح رینجرز، ایک تو رینجرز اور پولیس کو پاورز چاہیے، ان کو با اختیار بنائیں۔ دوسری بات، ہمارا موقف یہ ہے، پھر تھوڑا سا لانگ ٹرم پلان مجھے لگ رہا ہے، ابھی تو ایمرجنسی کی سچویشن ہے وہاں پر۔ ایک حل ہم نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر جہاں بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہے تو پھر آرمی کو بلایا جائے۔ اور ایک بات جس کی MQM ہمیشہ مخالفت کرتی رہی ہے کہ کراچی میں ڈی ویپنائزیشن کی ضرورت ہے۔ یہ ڈی ویپنائزیشن یہ پولیس نہیں کر سکتی، یہ رینجرز نہیں کر سکتی۔ اچھا، MQM سے موقف خود ہی لے لیتے ہیں ان کا ڈی ویپنائزیشن کے حوالے سے۔ خواجہ صاحب، آپ بھی پریس کانفرنس میں رضا ہارون صاحب نے بڑے کھول کر باتیں کی، ابھی فردوس صاحب ابھی یہ کہہ رہی ہیں کہ فرق یہ پڑ گیا کہ آپ لوگ ان کے حامی اور آپ لوگ سائٹ پہ چلے گئے، کیا اس کی وجہ سے کراچی کے حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں؟ آپ نے 3 معزز افراد اور 2 آپ کے رپورٹر کراچی کی صورتحال پہ بات کی ہے، مجھے ذرا ٹائم دیجیے گا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس MQM اس شہر کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے جو مسلسل 9 انتخابات سے جیت رہی ہے، اور ابھی جو محترمہ فردوس عاشق آبان صاحبہ نے کہا مجھے اس پروگرام سے ہٹ کر ان سے ایک سوال کرنا ہے، میں اس پروگرام سے ہٹ کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اور کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری صاحب نے آ کر یہاں 2 باتیں کی تھی 9-0 پر۔ نمبر 1، ماضی کی غلطیوں پر معذرت کی تھی، قبرستان میں جا کر ہم نے ایک دوسرے کے شہداء کے اوپر فاتحہ خوانی کی تھی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی تھی کہ جو کچھ پولیٹیکل مینڈیٹ ہے اس کو دل سے ہم تسلیم کریں گے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور اس بات کو یاد دلانا چاہتا ہوں، کو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، پریزیڈنٹ آف پاکستان موجودہ آصف علی زرداری صاحب 9-0 پر آ کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں 19 جون 1992 کے آپریشن کا آپ کے پروگرام میں جو انہوں نے بھی جسٹیفیکیشن دی ہے احسن اقبال صاحب کے اوپر طنزی انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ اقدام صحیح تھا؟ تو صدر آصف علی زرداری صاحب کا یا تو سٹیٹمنٹ جھٹلائیے یا 19 جون 92 کے آپریشن کو صحیح قرار دیجئے، پھر میں پروگرام میں آگے بات کروں گا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے خواجہ صاحب آپ کی آواز کیونکہ محترمہ کو آئی نہیں ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے بھی کہوں گی کہ پلیز اس کو ٹیکنیکل ایرر کو دور کر دیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی آپریشن کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے اور احسن اقبال صاحب پہ آپ نے طنز کیا ہے۔ خواجہ صاحب شاید آپ نے یہ بات کہی، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ صدر صاحب نے خود 9-0 آ کے معافی مانگی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے قطعاً یہ کسی صورت بھی آپریشن کو اونلی اینڈ اونلی سلوشن نہیں کہا اور نہ مانا ہے، اور نہ ہم نے اوورال جو پولیٹیکل ریکنسلیشن والی سوچ رکھنے والی سیاسی جماعت ہے وہ آرمی کو کسی بھی ایسی اسٹریٹجی میں نہ انگیج کرنے کی حق میں تھی۔ ہم نے بات یہ کی ہے، دیکھیں آپریشن کی بات نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ اگر اس کی روٹ کاز کا نہیں پتا تھا، اگر روٹ کاز اتنی سویئر نہیں تھی، اتنی اس سے ساتھ جڑی بٹر ریالٹی سے پاکستان مسلم لیگ کی قیادت ناآشنا تھی، تو کیا ضرورت تھی جو 2 دفعہ آپریشن میں گئے؟ یہ کیوں 2 دفعہ جو ہے آپ نے ایک اگریسو اسٹریٹجی اختیار کی؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کی وجہ سولوشن، اس سے نقصان ہوا، اس سے الٹیمیٹلی آپ نے وہ تمام جو پولیٹیکل فورسز تھی تو وہ ویک ہوئی، اور جو شرپسند اور وہ مافیاز تھے وہ سٹرانگ ہوئے۔ آج اگر ہم نے آج ایک سولوشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں نا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے،
पार्लियामेंट का मिल के हम सेशन कॉल करते हैं, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स प्लान आउट अ स्ट्रेटजी कि कराची की मौजूदा सूरत हाल में What should be the way forward? अगर कराची के पॉलिटिकल फोर्सेस के बाद वो जो आपके लॉ एनफोर्समेंट करने का कह दिया, बड़ी मेहरबानी जो आपके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जल्दी से हाजी साहब मुझे जो आपके इनिशिएटिव्स हैं वो तो जी हाजी साहब जल्दी से हो रहे हैं, उसमें आप आवाम के हाथ में असला तो नहीं दे सकते। आपने जो आपका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसी को यूज जी हाजी साहब जल्दी से मुझे वक्फे की तरफ जाना है। नहीं देखिए, अब मेरे सवाल का जवाब इतना तवील आपने ले लिया, मैंने तो कहा था सिर्फ एक बात पूछी है। दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि देखें MQM ने कश्मीर इंतखाबात के बाइकआउट से पहले पूरे मीडिया के सामने कहा था कि धौंस, धांधली, धमकी, गैर आईनी कोई इक़दाम उसके ऊपर हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। दूसरी बात ये थी कि अब जो ये हलाकतें अचानक से शुरू हो गई हैं, आप क्यों शुरू हो गए? हाजी साहब मुझे वक्फा लेने दें, मैं यहीं से बात को आगाज करूंगी कि इस वक्त ये हलाकतें एकदम क्यों शुरू हो गई हैं। आज बड़ा क्लियरली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई कि 2 ग्रुप्स का तसादुम नहीं है कराची में, और कुछ अनासर सिर्फ एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से वो अनासर हैं, और साथ ही साथ वो जो अनासर जो कि गेस्ट हाउसेस में आके कराची में रहते हैं, क्या उनके का हाथ हो सकता है इसके पीछे? इस वक्त के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग दिस स्पीच। हेलो वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची की सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, कौन से वो अनासर हैं जिन्होंने अमन और अमान की सूरत हाल खराब की हुई है। ANP कहती है कि वो इसमें शामिल नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है वो इसमें शामिल नहीं। तो कहीं वो अनासर जो कि आकर कराची को एक गेस्ट हाउस की तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो ही इस सूरत हाल के पीछे ना हो। ख्वाजा साहब आपसे जल्दी से पूछूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रज़ा हारून साहब ने यह भी कहा कि ना 2 ग्रुप्स का तसादुम नहीं है ये, तो फिर सूरत हाल है क्या? देखें, पहले तो मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब आपने देखा कि 1 हफ्ता गुजर गया, 25 तारीख को हमने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया, 8 दिन तक मीडिया पे हेडलाइनें बनी रही, मुज़ाकरात हो रहे हैं और हम मुस्तकिल कहते रहे नहीं जनाब हमारा आत्मी मौक़िफ़ है, हम अपोजिशन में जाएंगे। उसके बाद हमने मराहत वापस कर दी। आपने ये देखा पूरे कराची में पुरअमन रहा, हमने एहतजाज किया प्रेस क्लब पर जमहूरी तरीके से। इस 8 दिन में आप हमें बुलाकर यह पूछती रही कि आप जमहूरी हुकूमत को टॉपल डाउन करना चाहते हैं, तो हमने आपसे ये जवाब दिया नहीं जनाब, हम इस जमहूरी हुकूमत को टॉपल डाउन भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब हम अपोजिशन में। जहां तक अब बात सूरत हाल आई कराची की, तो देखिए कराची के अंदर आपने 3 बातें नोट कर लें। यहाँ आपने आपके कैमरामैन और रिपोर्टर्स को मैं बड़ा खिराज तहसीन पेश करता हूं। आपने देखा जो मसाइल का शिकार है उनकी शक्लें, और आपने देखा वो पहाड़ों पर रेंजर्स की चौकियों पे से फायरिंग करने वाले दहशतगर्द। इन तस्वीरों को देखकर, इन फुटेज को देख के ऐसा लग रहा था कि ये सवात वाना वजीरिस्तान या सूफी मोहम्मद का शहर है। ये कराची पाकिस्तान का माशी हब है, ये इकोनॉमिक नर्व है। इस शहर के अंदर अब तक 62 अफराद, जिसमें 50 से ज्यादा MQM के कारकुनान हमदर्द और आम अफराद मारे गए। फरीहा आम अफराद इस जमहूरी दौर में 300 से ज्यादा MQM के कारकुनान शहीद हुए, जिसमें MPA, 2 हमारे काउंसलर, 5 हमारे जनरल काउंसलर शहीद हुए। लेकिन ये बताइए साहब, सवाल ये था कि कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है, कौन सा नासर है? जिम्मेदार कौन है? एक बात मुझे सिर्फ ये बताइए, अब हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है? ये फौज, पुलिस, रेंजर जो कुछ भी यहाँ मौजूद है, वो बाहर खड़े होकर उन मुतासिरा इलाकों में चाय क्यों पी रही है? उनको अंदर जाने का ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे? वो जो नकाब पोश आपने ये तो देखें, ये जो फुटेज इस वक्त आपके टीवी पे चल रही है, ये कौन है? इसको पकड़ते क्यों नहीं है? इसको गोली क्यों नहीं चलाते? इसके ऊपर बम क्यों नहीं मारते? जिसने निहत्ते मासूम बेगुनाह लोगों की खून में अस्पताल भर दिए, बच्चे बिलक रहे हैं। हम अपनी और आपको पता है ये दोनों इलाकों में MPA मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। एक MPA इसी इलाके से शहीद हुआ है, जिसे इन्हीं जगहों से गोलियों की बौछार करके शहीद किया गया है। कराची को एंजॉय कर रहे हैं।